السلام علیکم اسپیرنٹ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ چونکہ آج ہم جو ہے ایک ٹاپک کرنے والے ہیں، تو اس ٹاپک بہت ضروری ہے، نہ صرف سی ایس ایس کے حوالے سے بلکہ بی پی ایس سی، پی ایم ایس یا جتنے بھی دیگر سنگل پیپر ہیں، تو ان سب کے لیے یہ پڑھنا ضروری ہے۔ تو ہمارے اسٹوڈنٹ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جتنے بھی اسپیسیفک ٹاپک ہوتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ پیپر کو کریکٹ ڈاؤن کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب کریک ڈاؤن کرنے کے لیے جب تک آپ کے پاس بیک گراؤنڈ نالج نہیں ہوگا تو اس کو کریک ڈاؤن نہیں کر سکتے۔ جب بیک گراؤنڈ نالج ہوگا تو آپ سوال جہاں سے بھی آ جائے آپ ایزیلی اس کو کریک ڈاؤن کر سکتے ہو۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف کے بارے میں پڑھتے ہیں، لائف آف پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم، کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں لائف کس طرح گزاری، اس میں کیا کیا امپورٹنس ہے اور کیا کیا ڈفیکلٹیز ہوئی ہیں، اور اس میں کیا کیا سنگل پیپر کے حوالے سے کیا کیا سنگل پیپر کے حوالے سے کوشچن آ سکتے ہیں یا ایم سی کیوز آ سکتے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف پڑھتے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف جو ہے نا مکہ سے سٹارٹ ہو گیا تھا 570 ہیڈی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 570 ہیڈی میں پیدا ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، اور 610 تک جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 610 تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وہی نازل ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 570 سے لے کر 610 تک یہ کتنے ہو گئے، گیپ کتنے ہو گئے، 40 سال کا گیپ ہو گیا۔ تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد ایک وہی نازل ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ 610 سے لے کر 622 تک، ٹھیک ہے نا۔ مطلب یہ ہے کہ 610 سے لے کر 622 تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال جو ہے نا مکہ میں گزارے۔ وہ 622 میں، ٹھیک ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مائگریشن کر کے مدینہ چلا گیا ہے۔ تو یہ ایم سی کیو اسپیس کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرسٹ ٹائم وہی کب نازل ہوا، مائگریشن کب ہوا۔ چونکہ ہمارا جو ریٹن پیپر ہوتا ہے، ڈسکرپٹڈ پیپر ہوتا ہے، تو اس میں بھی یہ بھی پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیں لائف آف محمد پیس بی اپون ہم، ٹھیک ہے، ہم یہ پڑھ رہے ہیں لائف آف محمد پیس بی اپون ہم اینڈ ارلی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ رہے ہیں مکہ میں۔ تو سب سے پہلے ہم جو اس میں لکھ لیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی اور اس کے برتھ میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گیا ہے 570 اے ڈی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گیا ہے۔ وہ کون سا دن تھا؟ 12 ربیع الاول۔ اس ڈے کو ہم کہتے ہیں یا ایئر کو کہتے ہیں ایئر آف ایلیفینٹس۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابو تھے، ابو کا نام تھا عبداللہ اور اس کی امی کا نام حامنہ تھا۔ اس کے جو پینٹرنل کلین ہے تو اس میں ابو عبد المطلب اور فاطمہ جو بنو ہاشمی کلین سے تھے، اور مینٹرنل کلین سے وہاب اور بہرہ جو بنو زہرہ کلین سے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل 4 مہینے پہلے اس کے ابو نے انتقال کیا تھا۔ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے حضرت آمنہ نے ہمت رکھا ہوا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محمد نام ہے وہ ابو طالب نے رکھا ہوا تھا۔ جب ہم یہ لکھ لیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا برتھ اور فیملی کے بارے میں لکھ دیتے ہیں انٹروڈکشن میں، تو اس کے بعد ہمارا جو ٹاپک اسٹارٹ ہوتا ہے علیمہ سعدیہ سے۔ علیمہ سعدیہ ایک ویٹ نرس تھی۔ ویٹ نرس اسے کہتے ہیں جو دودھ پلاتے ہیں یا جس کی خدمت کرتے ہیں یا کچھ اس کو فلوئنسی یا پروناؤنسیشن یا عربک لینگویج وغیرہ سمجھاتے ہیں۔ چونکہ اس دور میں عرب کے دور میں یہ ٹرینڈ چل رہا تھا کہ جتنے بھی نئے بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہاں پر ویٹ نرسز آتی ہیں اور بچے کو ایڈاپٹ کرتی ہیں تاکہ ان کو کیا کریں، ان کی اچھی گروتھنگ ہو جائے اور ان کی جو ہے نا فلوئنسی بھی اچھی ہونا چاہیے۔ تو چونکہ اس ٹائم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا حضرت حامنہ کی جو ہے نا گود میں جو بیٹا ہو گیا تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ تو جب علیمہ سعدیہ مکہ میں آئی تھی تو اس ٹائم جتنے بھی وٹنس تھے سب نے، جتنے بھی رچ گھر کے جو بھی ہیں بچے وہ سارے ایڈاپٹ کر لیے تھے۔ تو آخر میں علیمہ سعدیہ کو جو ہے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کو ملا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اس کے گھر چلا گیا، اور علیمہ سعدیہ نے یہ کلیم کی کہ جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آیا ہے تو سارے میرے پرابلم سولو ہو گئے ہیں، چاہے وہ فائنینشیل ایشو ہو، چاہے میرے جو بچے کے ہیلتھ ہو، چاہے جو فارم ہو یا جتنی بھی پروڈکشن ہو، یا بکری یا گائے کے جو بھی ملک ہو، وہ سارے کے سارے گریجولی سولو ہو گئے، چونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ علیمہ سعدیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جو اوریجنل ہے وہ آمینہ، باقی جو دوسری امی ہے ایک علیمہ سعدیہ ایک سعودیہ، دو امی اور بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خود کہتا تھا کہ میری امی ہے۔ تو جب یہ علیمہ سعدیہ کے واقعے کے بعد یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب 4 سال کا تھا تو اس کا اسپلٹ آف چیسٹ ہو گیا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب 4 سال کا تھا تو وہ دو بچے کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ دو بچے کون تھے؟ وہ علیمہ سعدیہ کے بیٹے تھے۔ علیمہ سعدیہ کے بیٹے کے ساتھ کھیل رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں پر جبریل آ گیا۔ جبریل ایک بندے کے شیپ میں آ گیا تھا، تو وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور اس کے جو ہے نا دل کو نکال دیا، ٹھیک ہے، اسپلٹ آف چیسٹ کر دیا، دل کو نکال دیا، اور اس کے اندر جو بلیک کلر جو گندے خون تھے اس کو نکالا، اور اس کو آب زمزم سے اس کے دل کو جو ہے نا واش کیا۔ تو جو دو بچے تھے وہ بھاگ کے گئے اپنی امی کے پاس، حضرت علیمہ کے پاس۔ حضرت علیمہ اور جب اس کے ہسبینڈ کو پتہ لگا تو وہ جلدی کہاں پہنچے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ جب وہ پہنچے تو ان لوگوں نے نوٹ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا واقعہ ہو گیا تو ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی امی کے پاس لے کے جائیں، کیونکہ اس میں یہ تھی کہ ان کیس اگر کبھی بھی کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اور مسئلہ بن جائے تو ہمارے اوپر کوئی ٹربل نہ آ جائے۔ تو اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کا ہو گیا تھا تو اس کو اس کی امی کے پاس لے کے گیا، حضرت آمنہ کے پاس۔ جب حضرت آمنہ کے پاس لے کے گئے تو حضرت آمنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اس کے ابو کے قبر کے پاس لے کے گئے۔ اس کے ابو کا قبر جو ہے یثرب میں تھا۔ یثرب پرانا نام تھا مدینہ کا، وہاں لے کے گیا۔ واپس میں جب آ رہے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امی نے انتقال کی، کیونکہ وہ بہت بیمار تھی، اور اس جگہ کا جہاں انتقال کی اس جگہ کا نام تھا ہبو۔ تو اسپلٹ آف چیسٹ کے بعد 4 سال کے بعد تو پھر ہوتا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کا انتقال۔ امی کے انتقال کے بعد کسٹڈی آف عبد المطلب آ جاتا ہے۔ تو جب یہ آ جاتا ہے، جب 6 سال کا ہوتا ہے تو اس کو کون کسٹڈی دیتا ہے؟ عبد المطلب۔ عبد المطلب جو ہے نا ایک اس ٹائم قریش کا لیڈر تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار کرتا ہے، اپنے بچوں سے بھی زیادہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک جو ہے نا آئیڈیل سمجھتا تھا، کیونکہ بچپن میں جب کوئی بچہ ایک کسی کے پاس ہو تو جو بڑے لوگ جس طرح بیبی سکھاتے ہیں یا سمجھاتے ہیں تو بچے اسی سے وہ چیزیں اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ تو ابو تھا مطلب 2 سال تک جو ہے نا وہ زندہ رہا، 2 سال کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ مطلب یہ کہ جب 6 سال تو علیمہ سعدیہ کے پاس، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت واپس آ گیا ابو مطلب کے پاس، ابو مطلب نے 2 سال اس کو جو ہے نا کیئر کیا، تو تب تک تھا 8 ایئرس اولڈ۔ کتنے سال کا ہوگا؟ 8 ایئرس اولڈ کا ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کتنی تھی؟ 570۔ 6 سال حضرت علیمہ سعدیہ کے پاس اور 2 سال کس کے پاس؟ مطلب کے پاس۔ ٹوٹل کتنے ہو گئے ایڈی کے اندر؟ 578۔ جب اس کا انتقال ہوگا تو انتقال ہونے کے بعد جو اس کا ہوتا ہے ابو طالب، ابو طالب جو ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ابو ہے اس کا بھائی ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو اور ابو طالب یہ دونوں کس کے بیٹے تھے؟ مطلب کے بیٹے تھے، ابو مطلب کے بیٹے تھے۔ تو تب اس کے کسٹڈی میں آ جاتا ہے۔ جب اس کے کسٹڈی میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا ابو طالب جو ہے نا اپنا ایک ٹریڈ جرنی ہوتا ہے تو وہ کر لیتا ہے بصرہ میں، سیریا میں۔ تو اس کا فرسٹ جرنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے سیریا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کا تھا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کا ہوگا تو وہ ابو طالب کے ساتھ ایک ٹریڈ جو ہے نا جرنی کے لیے سیریا چلا جاتا ہے۔ جب سیریا چلا جائے گا
تو وہاں پر جو ہے نا ایک monarch سے ملے گا. monarch کہتے ہیں پریچر کو، جو مطلب یہ ہے کہ پریچ کرتا ہے جو بھی، یا کوئی جیسے کہ دینی کام ہو یا جو بھی ہو اس کو پریچ کرنے کا کر لیتا ہے. تو وہاں پر monarch کا نام تھا سیریا میں. تو monarch سے ملے تو monarch کا نام تھا بحیرہ. جب بحیرہ سے ملے تو بحیرہ نے یہ آبزرو کیا کہ جو نا جو کلاؤڈ ہے، کلاؤڈ گیونگ شیئر ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو نا کلاؤڈ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ دے رہے ہیں. تب اس نے یہ سب کچھ دیکھا، یہ نظارہ دیکھا. تو کیونکہ اس نے تورات میں سب کچھ یہ سب کچھ دیکھے ہوئے تھے، یہ پڑھا ہوا تھا اس نے، کیونکہ وہ ایک مارک ایک پریچر تھا. تو اس نے دیکھا یہ جتنے بھی اس کے اندر مطلب یہ ایبلٹیاں ہیں، یا جو بھی اس کو شیڈ دے رہے ہیں، یا جتنے بھی اس کے جو آؤٹ آ رہے ہیں، جتنے بھی کریکٹر وغیرہ اس کے نظر آ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو ہے نا ایک پیغمبر ہے، وہ جو ہے نا لاسٹ پیغمبر. تو کیا کرتے ہو، ابو طالب کے پاس آ جاتے ہیں. ابو طالب کو کہتا ہے کہ آپ کے جو نا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہاں سے جلدی لے کے جائیں، کیونکہ اس کی جان کو خطرہ ہے. اس لیے خطرہ ہے کیونکہ اس میں جتنے بھی کلاؤڈ وغیرہ، جتنے بھی اس کے جو کریکٹر ہیں، جتنے بھی نظر آ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے ایک نبی کے اندر ہو جاتے ہیں. تو دراصل بات یہ ہے کہ اس کو یہاں سے لے کے جائیں، ورنہ یہاں کے لوگ اس کے ساتھ، یا اس کا لائف کیا ہوگا، ڈینجر ہوگا. تو ابو طالب یہ سب کچھ جو ہے نا دیکھ کے تو کیا کرے گا، تو اس جگہ کو چھوڑ دے گا. جب چھوڑے گا تو اس ٹائم بحیرہ بھی کہے گا. بحیرہ ایک ریمارک دیتا ہے. ریمارک کیا دیتا ہے، دس از دا ماسٹر آف بوتھ ورلڈز، دا المائٹی میسنجر، دا مرسی آف دا ورلڈ. یہ کہے گا بھائی یہ جو ہے نا ماسٹر ہے دونوں جو ہے نا دنیاؤں کا. ٹھیک ہے، بحیرہ یہ کہے گا. یہ کوٹیشن ہے، آپ آرام سے پیپر میں بھی لکھ سکتے ہو آرام سے، کیونکہ جب آپ یہ فرسٹ جرنی لکھو گے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے بعد آپ یہ کوٹیشن بھی لکھو گے بھی، اس نے بحیرہ نے یہ ریمارک یہ دیا تھا. ٹھیک ہے، اگر ریٹرن میں آ جائے ان کیس لائف جو ہے نا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف کے اوپر آ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائف کے اوپر لکھیں، تو اس میں آپ یہ سب کچھ لکھ سکتے ہیں آرام سے. ٹھیک ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کا ہو گیا، 12 سال کے بعد جب اس کے پاس جو ہے نا جنگ فجر ہوتا ہے، بیٹل آف فجر. بیٹل آف فجر ایک جو ہے نا سیول وار ہے بٹوین قیاس اور قریش. قیاس اور قریش. قریش کا ایک ٹرائب ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کنانان. کنانان. ایک ٹرائب ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کنانان. کنانان. تو یہ جو ہے نا دو ٹرائب ہوتے ہیں، یہ آپس میں جو ہے نا ایک اینولی ایک جو ہوتا ہے بازار لگ جاتا ہے، جیسے کہ سال میں ایک بازار لگے. تو اینولی جب ایک بازار لگ جاتا ہے تو وہاں پر جو ہے نا دو ٹرائب کی جو لڑائی ہوتی ہے، ایک کا نام ہوتا ہے قیاس، دوسرے کا نام ہوتا ہے کنانان. جو دو ٹرائب ہوتے ہیں کنانان جو کہ جو ہے نا قریش کا ٹرائب ہوتا ہے. تو وہاں پر لڑائی ہوتی ہے. تو وہاں پر ایک ہنگامہ مچ جاتا ہے. تو وہاں پر بہت سے لوگ مر جاتے ہیں اس لڑائی میں. جب انیشیلی ہوتا ہے، جو مڈ ڈے میں ہوتا ہے، مڈ ڈے میں کیا ہوتا ہے، اس کو کنانان کو شکست مل جاتا ہے، اس کی طرف سے قیاس کی طرف سے. ٹھیک ہے. جب اس کو جو ہے نا پہلے تو یہی ہوتی ہے، پھر بعد میں کیا ہوگا، بعد میں جو ہے نا یہ کنانا قریش کو ڈیفیٹ کر دیتا ہے. تو یہ جو قیاس ہوتا ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے. تو اسی ٹائم جب لڑائی کے ٹائم، جب لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کا انکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکل ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فورس کر دیتا ہے کہ آپ جو ہے نا جنگ میں پارٹیسپیٹ کر لیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریفیوز کرتے تو ٹیک دا بلڈ شیڈ آف این انوسینٹ پرسن، کہ میں ایک انوسینٹ پرسن کا جو ہے نا بلڈ نہیں لے سکتا. یہ آپ لوگ جو کر رہے ہو یہ اچھے کام نہیں ہے، آپ لوگ لڑ رہے ہو. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا انکار کر دیتا ہے جو ہے نا انکل کو. تو اس کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جو کتابوں کے مطابق کچھ لوگ ہیں یا کتاب ہیں، وہ یہ ریفر کرتے ہیں، وہ یہ مینشن کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ پارٹیسپیٹ کیا تھا. پارٹیسپیٹ کس حساب سے کیا تھا، اس نے جو ہے نا اپنے انکل کے لیے جو ہیرو تھے، ترکمان کے جو ہیرو تھے وہ کلیکٹ کیے اپنے انکل کے لیے. اس نے وہ جو ہے نا اپنے انکل کے لیے
جو ہے نا جو ایرو تھے اس کو پریپیئر کیا تھا کہ میرے انکل کو، اس نے اس حساب سے پارٹیسپیٹ کیا اس جنگ کو. اس جنگ کا جو جنگ وٹل فجر ہے، اس کا جو لنک ہے ٹریٹی آف فضل، فضل بھی کہتے ہیں، الف فضل بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اکثر یہ آ جاتا ہے جو سی ایس ایس میں یا جو ہے نا بی پی ایس سی میں، یہ اکثر آ جاتا ہے کہ ٹریٹی آف فضل یا فضل کیا ہے. تو اس میں آپ کیا کرو گے، سب سے پہلے بیٹل الفجر آپ تھوڑا بہت ایکسپلین کر لو گے کہ یہ جو ہے نا ایک ہندولی بازار میں لڑائی ہوئی تھی، اس کے درمیان قیاس و کرانہ کے درمیان لڑائی ہوئی تھی. اسٹارٹنگ میں جو ہے نا یہ قیاس نے کرانہ کو شکست دیا تھا، اور بعد میں مڈ ڈے میں جو ہے نا کرانہ نے ان کو مارا تھا، اور ان سب نے قیاس سے سرنڈر کیا تھا. تو اس ٹائم جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انکل نے کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جنگ میں پارٹیسپیٹ کریں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا تھا کہ میں بچوں یا انوسینٹ کو جو ہے نا جان نہیں لے سکتا، جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پارٹیسپیٹ کیا تھا ایز اے کلیکٹنگ جو ہے نا ایرو فور ایز انکل. ٹھیک ہے، تو اس کو پھر آپ جو ہے نا اس کے ساتھ ریلیٹ کر لیتے ہو. تو اس کے بعد ایک ٹریٹی ہو گیا، جیسے ٹریٹی آف فضل کہتے ہیں، فضل بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں جو ہے بہت سے لوگ مر گئے تھے، انتہائی لوگ مرے تھے وہاں پر، معصوم لوگ مرے تھے. تو یہ جو ہے نا ٹریٹی سائن ہو گیا تھا. کس حساب سے سائن ہو گیا کہ تاکہ جو کسی کو جسٹس مل جائے، کسی کو رائٹس مل جائے، اور پیس بھی ہو جائے کہ اس کے درمیان جو ویک لوگ تھے، جو ویک لوگ ہیں، جو بے گناہ لوگ تھے وہ مرے، ان کو جسٹس مل جائے. تو قریش کی طرف سے جو قریش کا جو لیڈر تھا اس ٹائم، جو ہے نا زبیر بن ابو طالب تھا. زبیر بن ابو طالب باقی جتنے بھی ٹرائبس ہیں ان کے ساتھ، سب کے ساتھ ایک نوبل جو پیس بندہ تھا اس کے گھر چلے گئے. اس کو بندے کا نام تھا عبد بن جدان. عبد الجن بدان کے ہاؤس میں سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے. وہ کس لیے اکٹھے ہو گئے؟ تاکہ وہاں پر ایک پیس نیگوشیشن ہو جائے آپس میں، کہ لڑائی کا صلاح ہو جائے اور لوگوں کو جو ہے نا جسٹس اور رائٹس ملے. تو جب یہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں پر جو ہے نا اس جو ہے نا ٹریٹی کو پارٹیسپیٹ کیا تھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو طریقہ تھا یہ بہت پسند آ گیا، اور انتہائی اس چیز سے خوش ہو گیا. تو ان سمپل اس چیز میں آپ جو ہے نا لکھ سکتے ہو، آپ لکھ سکتے ہو، تھوڑا لمبا چوڑا کر کے آپ لکھ سکتے ہو. میں نے تھوڑا جو ہے نا کم لکھے ہوئے ہیں، لیکن جو ہے نا مین ڈیٹا ہے، میں نے آپ کو یہ سب کچھ لکھ کے دے دیا کہ یہ آپ کس طرح لکھ سکتے ہو. لٹل فجر. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ سب کچھ کرنے کے بعد، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کا ہوگا تو وہ نا اس کی خدیجہ کے ساتھ شادی ہوتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو ہے نا ایک پرومننٹ، ایک جو ہے نا مشہور جو ٹریڈر ہوتا ہے، اس کا نام خدیجہ ہوتا ہے. وہ قریش ٹرائب سے جو ہے نا اس کے بلونگ کرتی ہے. چونکہ وہ حضرت خدیجہ کے جو ابو کے انتقال کے بعد، تو وہ سب کچھ جتنی بھی بزنس ہے اس کے ابو کی ہے، تو حضرت خدیجہ اس کو جو ہے نا کنٹرول اوور کرتی ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا حضرت خدیجہ کے پاس ایز اے ورکر کام کرتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کی وجہ سے، جب بہت ایماندار ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو خدیجہ یہ چیز آبزرو کر لیتا ہے. تو خدیجہ جو ہے نا اپنے جو دوست کو، اس کی جو دوست جو تھی اس کا نام تھی نفیسہ. یہ اکثر ایسی چیز میں آتا ہے کہ وہ خدیجہ نے جو ہے نا پروپوزل سینڈ کی تھی، کس کے تھرو کی تھی؟ تو نفیسہ کو یہ پیغام دے کہ تم جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بولو تاکہ میرے ساتھ شادی کرے. جب یہ جو ہے نا بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہنچی تو اس نے بلیو نہیں کیا، لیکن بعد میں چلا واقعی سچ ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انکل کے پاس گیا تھا، تو کیا کہتے ہیں ابو طالب کے پاس گیا تھا تاکہ میرا رشتہ لے کے جائیں. تو ابو طالب تو اس کے جو ہے نا پھر گھر چلے گئے اور وہ رشتہ کرواتے، تو ان کی شادی ہو گئی. جب ان کی شادی ہو گئی تو اس ٹائم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایج تھا 25 سال، اور خدیجہ کا جو ہے نا 40 سال کا تھا. 40 سال کا تھا، مطلب یہ ہے کہ دونوں میں 15 سال کی گیپ ہے. تو اس میں جو ہے نا 3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں جیمس بروس کے حوالے سے. سب سے پہلے جو پیغام جو بیچی یہ کون تھی؟ اس کے دوست نفیسہ. اور جب اس کی شادی ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے سال کی؟ 25. خدیجہ کی کتنے سال؟ اور دونوں میں گیپ کتنا سال لگ جاتا ہے؟ 15 سال. ٹھیک ہے، اب اگر ہم دوسری طرف اینگل دیکھیں تو جو چلڈرن ہے اس کے، جو جتنے بھی جو ہے نا بچے ہیں وہ سارے کے سارے خدیجہ سے ہوئے ہیں، صرف ابراہیم کے علاوہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ کی جو ہے نا شادی ہوگی تو اس میں سب سے بڑا جو بچہ تھا قاسم لڑکوں میں، پھر لڑکوں میں پھر عبداللہ، پھر لڑکیوں میں زینب، پھر رقیہ،
پھر کلثوم بھی کہتے ہیں، اینڈ فاطمہ سب سے چھوٹی تھی. ٹھیک ہے، یہ حضرت خدیجہ کے سر جو ہے نا سارے کے سارے اولاد ہیں. باقی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ماریہ سے جو ہے نا اس کے صرف ایک ہی بچہ تھا، اس کا نام تھا ابراہیم. یہ بھی MCQ میں آ سکتا ہے کہ ابراہیم کس کا بیٹا ہے، اگر مسلم ماریہ. ٹھیک ہے، اور یہ بھی آ سکتا ہے کہ سب سے بڑا جس کو بچے کا نام کیا ہے اس کا نام قاسم، اور لڑکیوں میں سب سے بڑا کون ہے، زینب ہے. اور سب سے چھوٹی کون ہے، فاطمہ. یہ MCQ ایزی آ سکتے ہیں وہاں پہ کے لیے. تو اسی کو لے کے ہم آگے چلتے ہیں. ریکنسٹرکشن آف کعبہ. چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کا تھا، تو وہاں جو ہے نا ایک سیلاب آیا ہوا تھا مکہ میں. سیلاب کی وجہ سے جو خانہ کعبہ کا جتنے بھی دیوار تھے سارے کے سارے کریک ہو گئے تھے. تو وہاں کے جو قریش کے لوگ تھے ان لوگوں نے کہا تھا کہ خانہ کعبہ کو ہم جو ہے نا ڈیمیج کر لیتے ہیں، ڈسٹروائے کر لیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں. اور سب نے ایک فیصلہ کیا، تو ان لوگوں نے فنڈ رائزنگ کی، سب نے پیسہ اکٹھے کی، اور ہر ایک ٹرائب کو جو ہے نا ایک ایک حصہ دے دیا کہ آپ اس کو کنسٹرکشن کر لیں. تو کنسٹرکشن اسٹارٹ ہو گیا. جب کنسٹرکشن اسٹارٹ ہو گیا تو وہاں پر سارے سب نے کنسٹرکشن کمپلیٹ کی. جب جو ہے نا ٹائم آ گیا تھا بلاک اسٹون، جو بلیک اسٹون ہوتا ہے، جو کالا پتھر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب اس کا ٹائم آ گیا تو وہاں پر ان کے آپس میں لڑائی ہو گئی. ہر کسی نے قبیلے نے کہا کہ یہ میں رکھوں گا، اس نے کہا میں رکھوں گا، اس نے کہا میں بناؤں گا، اس نے کہا میں بناؤں گا. تو ان کے آپس میں ایک کنٹروورسی ہو گئی ود ان دا قریش ٹرائبس. ٹھیک ہے نا. تو کنٹروورسی کی وجہ سے وہ ایون دو سیول وار کی طرف جو ہے نا پہنچ گئے تھے کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرے، اس چیز میں پہنچ گئے تھے. تو وہاں پر بڑی نیگوشیشن کے بعد جو نیگوشیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، بڑا سا ڈیبیٹ ہو گیا. ڈیبیٹ ہونے کے بعد تو ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا بھائی دوسرا دن صبح کے ٹائم جب اس جو ہے نا بڑے مسجد میں جو بھی فرسٹ ٹائم آئے گا، صبح کے ٹائم آئے گا، وہ ہمارا جج بنے گا، وہی فیصلہ کر لے گا. جب دوسرا دن صبح کا ٹائم ہو گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا بندہ تھا جو اس جو ہے نا مسجد کے اندر آ گیا. تو جب لوگوں نے دیکھا تو لوگوں نے جو ہے یہ آنیسٹی بندہ آ گیا، نوبل بندہ آ گیا، پیسفل بندہ آ گیا. تو ہر کسی نے اس کے اوپر جو ٹرسٹ کیا، تو سارے خوش ہوئے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، سارے ٹرائب کو بولا کہ ایک کپڑا لے کے آؤ. تو وہاں پر ایک کپڑا لے کے آئے. تو وہاں پر اس کے اوپر پتھر رکھا تھا بلیک اسٹون. تو ہر قبیلے کے ایک جو لیڈر تھے، بڑے بندے تھے، تو سب کو کہا تھا بھی ہر کسی کو نہ کہا تھا بھی کپڑے کا ایک حصہ پکڑو. تب ان لوگوں نے حصہ پکڑ لیا تھا تو ایلفٹ کیا تھا. تو وہاں پر لے کے آئے، خانہ کعبہ کے پاس لے کے آئے. تو جب اس کے پاس لے کے آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھا کے اس پہلے پتھر کو وہاں فکس کر لیا. مطلب یہ ہے کہ اس جو ہے نا جنگ میں سیول وار جو ہے نا بچ گیا تھا. وہ سارے کے سارے لوگ بھی خوش تھے کیونکہ ہر کسی نے جو ہے نا ایک ایک کپڑے کا حصہ پکڑا تھا اور سب ایکولی پارٹیسپیٹ کیا تھا. تو سب نے جو ہے نا ایک سب سے اپنا کام پورا کر لیا تھا بلیک اسٹون اٹھانے میں. تو وہاں پر جو ہے نا خانہ کعبہ میں فکس کر لیا تھا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ اتنا بڑا سیول وار ہونے والا تھا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جو ہے نا کس طرح ججمنٹ اس نے کی تھی، اور کس نے جو اس نے جسٹس دی تھی لوگوں کو، اور کس طرح ایک سیول وار جو ہے نا سولو کیا تھا. یہ بھی آ سکتا ہے بھائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا سوشلی کس طرح پیسفل انوائرمنٹ جو ہے نا ڈیولپ کی ہے سوسائٹی کے اندر. آپ اس کو باقاعدہ لے سکتے ہیں ریکنسٹرکشن آف کعبہ کے ذہن جو 35 سال کا تھا. تو ان میں ایک سیول وار اسٹارٹ ہو گئی پتھر کی وجہ سے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جج بنا تھا تو سب کو کہا تھا ایک کپڑے میں سب کو جو ہے کہا تھا ایک ایک حصہ پکڑو، اور اس کو جو ہے نا یا نزدیک لے کے آؤ. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود اٹھا کے اس پتھر کو اس کے اندر رکھ دیا. تو اس حساب سے اس سیول وار کا نہیں ہوا، سارے لوگ آپس میں خوش ہوئے. تو اس کے بعد جو آتا ہے نا ریولیشن اور محمد پیس بھی اپون جو فرسٹ ریولیشن ہوتا ہے، سب سے جو پہلے وہی آتا ہے محسن جب 40 سال کا ہوتا ہے. کیونکہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ شادی کرنے کے بعد تو وہاں کے جو سوسائٹی ہوتی ہے بہت کرپٹ ہوتا ہے. سوسائٹی وہاں کے ہر کوئی لوگ اپنے اپنے جو نا خداؤں کو عبادت کرتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتا ہے کہ یہ تو زندگی تو نہیں ہے، زندگی کا مقصد تو کچھ اور ہے. تو زندگی مقصد ڈھونڈنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریلی جاتا تھا
کہاں؟ کیب ویرا، وہاں پر ایک پہاڑ تھا، وہاں پر ایک کیب تھا جو پہاڑ کا نام تھا جبل نور. اس کے اندر ایک کیب تھا، غار تھا، غار غار پھیرا جسے کہتے ہیں. وہاں ڈیلی جاتا تھا ورشپ کرتا، اللہ جانے کیا ورشپ کرتا تھا. لیکن جو ہے نا وہی کہ خدا کو ڈھونڈو اور لائف کا مقصد کیا ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ڈیلی جاتا تھا تو کیا ہو گیا، جب ایک ٹائم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہا تھا، جب وہ پہنچ گیا تو جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہاں پہنچا ہوا تھا. جب جبریل وہاں پہنچا ہوا تھا 27 رمضان میں، جب وہاں پر پہنچا ہوا تھا تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جبریل کو، تو جبریل نے کہا کہ آپ جو ہے نا جو میں کہتا ہوں وہی پڑھ لو. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا. تو جبریل نے کیا کہ اس کو اگ کے ٹھہر لیا کہ تو اس کا سانس ہی ایسا دم ہی گھٹ گیا، ٹھیک ہے نا، پھر چھوڑ دیا. پھر جو ہے نا جبریل نے کہا پڑھ لو جو میں کہتا ہوں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھ لو، پھر سے اس نے ٹائٹ کیا. تو اس نے 2 ٹائمز جو اس کو اگ کے ٹائٹ سے جو اس کے جو ہے نا دم گھٹ گیا تھا. جب تیسرا ٹائم ہو گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کیا پڑھوں، ٹھیک ہے نا. تو اس نے جو ہے نا پڑھایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پڑھایا تھا، سورۃ العلق، سورۃ العلق پڑھا تھا کہ سورۃ العلق پڑھ لے. تو اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں جو ہے فرسٹ وہی نازل ہوا تھا، اور 27 رمضان جب تک وہ دوسری ایک یہ کہ بہرا تھا جو جبل نور میں وہ سورۃ العلق پڑھا تھا جو سب سے پورا سورت ہے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا تھا یہ آپ دیکھ لیں. Read in the name of Allah who created man and woman with single pair of birds that made you into nation and tribes to know each others. سورۃ الگ کا یہ ہے کہ آپ پڑھ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان دا نیم آف اللہ، جس نے جو ہے نا وہ عورت اور مرد کو ایک سنگل پیئر آف برڈ سے بنایا، ٹھیک ہے. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لیا تھا تو گھبراہٹ کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا کعبہ حرا سے بھاگ گیا تھا. جب بھاگ گیا تو باہر آیا تو وہاں دیکھا سیم انجل، ٹھیک ہے. جب میں نے آپ کو کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب 4 سال کا تھا تو اس کے جو ہے دل کو نکال کے صاف کیا تھا کہ اس نے جبریل نے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب غار سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا وہی انجل ہے جو 4 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس کا دل نکالا تھا. تو وہاں سے ایک آواز آئی. کیا آواز آئی؟ او محمد. یہ آواز کس نے دی؟ جبریل نے. او محمد یو ہر دا میسنجر آف اللہ، اے محمد آپ جو ہے نا اللہ کا میسنجر ہو اور میں جبریل ہوں، ٹھیک ہے. تو وہاں سے جو ہے نا پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلدی بھاگ کے اپنے گھر آ گیا، اپنی بیوی کے پاس، حضرت خدیجہ کے پاس. تو حضرت خدیجہ کو سارے کے سارے جو ایکسیڈنٹ تھے سارے وہ بتاتے نیریٹیٹ کرتے تھے اس کو کہ میرے ساتھ کچھ حادثہ ہو گیا تھا. تو حضرت خدیجہ نے کہا آپ نے تو زندگی میں کسی کے ساتھ تو غلط نہیں کیا، اور نہ ہی خدا آپ کے ساتھ غلط کرے گا، اور خدا آپ کے ساتھ ہے. تو کیا ہو گیا، حضرت خدیجہ نے جو ہے نا اس کا پتہ نہیں انکل تھا چاچا تھا کیا تھا، اس کا نام تھا ورقہ بن نافع. تو وہ بھی ایک پریچر تھا، ایک مونارک تھا اسی ٹائپ کا اس زمانے کے، جو ایکسپرٹ لوگ تھے، ایکسپلور لوگ تھے، یہ بڑے لوگ تھے، یہ دینی لوگ تھے. تو اس کے پاس لے کے گئے تو اس کو سارے اسٹوری سنایا گیا. تو ورقہ بن نافع نے کہا تھا کہ یہ جبریل ہے، یہ اینجل جبریل ہے جو موسیٰ کے ٹائم آیا تھا، جو باقی میسنجروں کے ٹائم آئے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ وہی اینجل ہے. تو اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وارن بھی کر دیا تھا کہ آپ کے جو ہے آپ کے اپنے لوگ ہیں آپ کو سٹی سے کیا کریں گے، نکال دیں گے، ٹھیک ہے. اب کیا ہو گیا، پھر اس کے بعد چلا گیا. پھر 2.6 ایئر کے بعد، ٹھیک ہے، 2.6 ایئر کے بعد دوسرا وہی نزل وہی آ گیا تھا. جب وہی آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا پیغام لوگوں کو تو پہنچا دو. تو اس میں پیغام یہ ہے کہ ونس آف اللہ، اللہ ایک ہے، وہی. تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹارٹ کر لیتا اپنے ارد گرد اسٹارٹ کیا تھا. تو سب سے جو پہلے اسلام جو قبول کیا ہے اس کی بیوی تھی حضرت خدیجہ، اور جو ہے نا پھر مردوں میں سب سے پہلے جو تھا ابوبکر، اور بچوں میں سب سے پہلے تھا حضرت علی، اور جو سلیم میں تھا سب سے باری تھا. پھر لوگوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا. تو اس میں یہ بھی آ سکتا ہے بھائی انسٹیٹیوز میں
या कि वर्कर बिन नौफल कौन है, ठीक है ना। और ये भी आ सकता है दूसरा वही कितना टाइम लगेगा था, कब आया था, ये भी आ सकता है। और ये भी आ सकता है कभी सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया, मर्दों में किसने किया, औरतों में किसने किया, बच्चों में किसने किया और गुलामों में किसने किया। तब दूसरा वही है सब कुछ नाजिल हो गया। तो मोहम्मद वसल्लम की कोशिश ये थी कि वो जो है ना लोगों तक ये पैगाम पहुंचा दे कि देयर इज नो गॉड ओनली अल्लाह। तो क्या किया उसने, कालुब सफा सारे लोगों को बुलाया, वहाँ पर इकट्ठे किए कालुब सफा में। तो सारे के सारे वहाँ पर लोग इकट्ठे हो गए। तो मोहम्मद वसल्लम ने कहा कि यहाँ पर कोई और खुदा नहीं है, सिर्फ एक ही अल्लाह है। तो लोगों ने कहा भाई आप जो है मैजिशियन हो, आप जादूगर हो। लोगों ने इसके कैरेक्टर के ऊपर जो है ना शाउट किया, उसको गालियाँ दी, उसको पता नहीं क्या क्या बोला, ऐसे ऐसे चीज़ बोले कि जो बोले नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो वहाँ पर अबू लहब भी था, ठीक है ना। अबू लहब के बेटे के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ना दो बेटियाँ, हजरत कुलसुम और हजरत रुकिया, उसके बेटे के साथ जो है ना उनकी जो है ना शादियाँ हो गई थी। तो अबू लहब ने अपने क्या किया, अपने बेटों को ये कहा कि मुसलमान जो डॉटर हैं, जो बेटियाँ हैं, उनको डिवोर्स दो, तलाक दो। किस वजह से, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि देयर इज नो गॉड ओनली अल्लाह। अब क्या हो गया, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पैगाम तो पहुंचना था, पहुंचाना था हर किसी को। तो वहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो है ना एक कैंपेन बन गए, वो बहुत से पैगन लोग थे वहाँ पर, बाकी जो खुदाओं को मानने वाले लोग थे, उन लोगों ने वर्ड जो है हर तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकस्त देने की कोशिश की। इवन दो उम्मे जामिल जो अबू लेब की बीवी है, उसने क्या किया था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बेचा दिए, ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रास्ते में जाए उसको जो है ना इंजरीज लग जाए, ठीक है ना। जब वो इंजरीज हो बेसिकली, जो पेगन थे उन लोगों आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा था कि हम जो है ना आपको पैसे देंगे, अगर हाँ बोलो हम आपको बादशाह बनाएंगे, अगर हाँ बोलो यहाँ पर जितने भी खूबसूरत, अगर जो भी सबसे प्यारी जो खूबसूरत आपको लड़की पसंद है हम आपको वही देंगे। उसको हर तरह का लालच दे दिया। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब माना नहीं, जब माना नहीं तो उन लोगों ने, पैगन लोगों ने क्या करा था, तो उन लोगों ने कहा था भाई अगर मानोगे नहीं तो हम भी रोकेंगे नहीं। तो क्या क्या किया उन लोगों ने, हो गया अबू तालिब के पास, क्योंकि उस टाइम जो है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सबसे जो वो क्या कहते हैं बड़ा करने वाला, या उसका जो अबू जैसा जो बंदा था वो अबू तालिब था। वो गया अबू तालिब के पास। अबू तालिब को ये कहा था जो आपका जो है ना ये भांजा है, ये जो है ना बहुत गलत कर रहे हैं, हमारे खुदाओं को गालियाँ दे रहे हैं, ठीक है ना। आप या इसको रोको या नहीं रोकोगे फिर हम इसके ऊपर जो है ना मारना पीटना शुरू करेंगे, फिर आप बर्दाश्त कर लो। तो अबू तालिब ने क्या किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और उसको कहा भाई आप ऐसा ना किया करो, ठीक है। उसको इनिशियली स्टॉप किया था, समझाया कि समझ जाओ। लेकिन जब जो है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जो है ना ये बात मानी नहीं, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इफ दे वर टू प्लेस द सन in my right hand and the moon in my left hand, and ask me to stop preaching the word of the God to people, I would never accept what they say. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर वो मेरे जो है ना दाएं हाथ में, राइट हैंड में सन दे दें और लेफ्ट हैंड में मेरा मून दे दें, और वो ये कहें कि जो है ना आप खुदा का जो है ना वनलेस खुदा का जो है ना उसको पैगाम ना भेजो, तो मैं कुछ एक्सेप्ट ये बात उनको मानूंगा नहीं। तो फिर क्या कहा अबू तालिब ने, फिर उसने कहा था कि आप जो है ना अपनी चीज़ कंटिन्यू करो, मिशन कंटिन्यू करो। और वहाँ पर जो हाशमी जो उसकी क्लैन है उसको कहा भाई इसको सपोर्ट कर लो। जब वहाँ पर जो है ना ये इतने लोग वहाँ पर उसमें मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे थे, तो अब क्या हो गया, अब मजबूर थे लोग क्या करें, माइग्रेशन कर। अब माइग्रेशन टू अबिसीनिया कहते हैं और अबशा भी कहते हैं, दोनों कहते हैं, अब माइग्रेशन हो गई। तो ये अबशा में दो माइग्रेशन हो गए थे। अभी जो ना इस अभी सीनिया जो कहते हैं, इसको रिसेंटली जो ना एक कैसे अफ्रीकन कंट्री है वहाँ पर एथोपिया, इसका नाम है एथोपिया, आजकल नाम चेंज हो गया, एथोपिया कहते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर दो माइग्रेशन हो गए थे, एक 613 में होता है, एक 616 में, एक जो ना 613 में, एक 616 में, और 3 साल जो ना गैप में, इनमें हुआ दो माइग्रेशन हो गए।
اب اس میں فسٹ مائگریشن تھا، اس میں جو نا مسلم کی جو اس کا جو حضرت عثمان بھی ساتھ تھا، اس کی جو بیٹی بھی تھی وہ بھی، کیونکہ جب اس نے ڈیورس کیا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شادی حضرت عثمان کے ساتھ کروا دیا، تو وہ بھی فسٹ مائگریشن کے اندر تھے۔ فسٹ مائگریشن تھا اس میں جو 15 لوگ تھے، اس میں 11 مین تھے، 4 وومن، ٹھیک ہے۔ اور جو سیکنڈ مائگریشن تھا اس میں 97 تھے، اس میں 83 مین تھے اور 40 وومن تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی آ سکتے ہیں ایم سی کیوز میں، بھائی فرسٹ مائگریشن کب ہوا تھا؟ 613 میں، اور کتنے لوگ تھے؟ 15 لوگ تھے۔ دوسرا مائگریشن 616 میں، کتنے لوگ تھے؟ 97 لوگ تھے، سمپل۔ جب یہ لوگ وہاں پر گئے تو اس ٹائم وہاں پر ابیسینیا میں وہاں پر جو ہے نا جو حکومتی چل رہی، جو رولر تھا اس کا نام تھا نجاشی۔ تو نجاشی نے کیا کیا، ان کو ویلکم کیا، جتنے وہ آئے تھے مسلمان وہاں سے آئے تھے، تو سب کو ویلکم کر دیا۔ جب اس کو ویلکم کر دیا ان لوگوں کا، تو قریش کے لوگوں کو جو آگ لگ گئی، ان لوگوں کے بھی یہ وہاں پہ ہی چلے گئے نجاشی کے بس۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، قریش کے ٹرائب نے کچھ تحفے اپنے جو ہے نا بندوں کے ٹرائب کے جو کچھ لوگ تھے ان کے حوالے کر دیا، آپ جا کے نجاشی کو دو، اور نجاشی کو یہ بولو کہ جتنے بھی مسلمان آئے ہوئے ہیں آپ کے پاس ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ تب وہ آ گئے وہاں پر نجاشی کی بس، نجاشی کو بولا یہ تحفے ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ اب نجاشی ایک تو بہت ایماندار بندہ تھا، اور وہ جو ہے نا انسانیت پہ یقین رکھتا تھا، تو نجاشی نے کہا اب ایسا تو نہیں ہو سکتا جب تک میں ان کو پوچھوں نہیں، اور لوگوں کا بھی خدا کون ہے، کیا ہے، کس طرح ہے، کس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو نجاشی نے اپنے کورٹ میں اپنے جو ہے نا وہ کورٹ جو کہتے ہیں یا فیصلہ کرتے ہیں، وہاں پر مسلمانوں کو بلایا، بھائی بتاؤ آپ کے پاس تو آپ کی خدا کی کیا پروف ہے؟ تو وہاں پر ایک بندہ تھا، اس نے سورۃ مریم پڑھ لیا تھا۔ جب سورۃ مریم پڑھ لیا تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اس کے سارے کے سارے جو داڑھی ہیں گیلے ہو گئے۔ جب نجاشی کو پتہ چلا کہ اس طرح کی صورتیں، اس طرح کی باتیں ہیں، تو یہ ان کا جو دین بالکل غلط نہیں ہے۔ تو نجاشی نے کیا کیا، تو وہاں پہ جو قریش کے جو ٹرائب آئے تھے تو پہلے کے، ان کو ریجیکٹ کیا، ان کو دیا نہیں، مسلمان نہیں دیا، وہ واپس جو کیا کیا مسلمان اس کے پاس رہے۔ تو کیا تھے جو ٹرائب آئے تھے وہ بغیر کیا اپنے مشن کامیاب رکھے انسکسیسفلی واپس چلے گئے، کہاں پر گئے؟ مکہ چلے گئے۔ جب مکہ چلے گئے تو ان کو جو ہے نا ہور آگ لگ گئی، ٹھیک ہے، ان کو کیا ہو گئی؟ اور آگ لگ گئی۔ تو جو ہے نا اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز ہے، میں نے تھوڑا اس کو اسکپ کر لیا تھا، ٹھیک ہے، نہیں اسکپ تو نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، اسی ٹائم جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، بلکہ نیکسٹ سلائڈ ہی میرے پاس ہے، ڈالا نہیں ہے میں نے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ 6 جو ہے نا 16 13 اور 14 نا، ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ 16 میں جو ہے نا فرسٹ وہی آیا تھا، 6 13 اور 16، یہ 4 سال یہ ہو گئے، اور 6 جو ہے نا 14 اور 17 اور 18 میں، مطلب 5 ہجری اور 6 ہجری میں، 5 ہجری میں جو ہے نا حضرت حمزہ نے جو ہے نا اسلام قبول کیا تھا، اور 6 ہجری میں اس میں حضرت عمر نے جو ہے نا اسلام قبول کیا تھا۔ اس کی وجہ سے جب قریش کے لوگوں کو یہ پتہ لگا کہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر یہ دونوں بھی چلے گئے اسلام کے اندر، وہ مسلم کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے، تو کیا کیا لوگوں نے، تو ان کو اور آگ لگ گئی۔ تو دوسری طرف ان کو یہاں سے ناکامی بھی ملی تھی نجاشی کی طرف سے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے مطلب جو اٹیمپٹ تھے جو ریفیوجی کو واپس جوائن کر لیں، وہ فیل ہو گئے تھے اپنے مقصد میں۔ جب فیل ہو گئے اپنے مقصد میں تو ان لوگوں نے کیا ان لوگوں نے بائیکاٹ کیا، جو سہمت نبوی بائیکاٹ کیا تھا ان کو۔ بائیکاٹ کس کے ساتھ کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بنو ہاشمی کے ساتھ۔ بنو ہاشمی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلین بنو ہاشمی سے تھا۔ سہمت نبوی میں ان لوگوں نے جو ہے نا قریش نے جتنے بھی لوگ تھے اور پھر ٹرائب تھے، سب نے ایک سائن کیا، ایک ایگریمنٹ کیا کہ بنو ہاشمی کو جو ہے بائیکاٹ کیا۔ تو ان لوگوں نے بائیکاٹ کتنے سال تک کیا تھا؟ 3 سال تک بائیکاٹ کر لیا ان لوگوں نے۔ جب 3 سال کا بائیکاٹ کیا، مطلب سہمت نبوی اور 3 نبوی، تو ٹوٹل 10 نبوی تھے یا 9 نبوی اس کے درمیان،
उसी दरमियान में जब जो है ना इन लोगों ने बाइकाट किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने फॉलोअर के साथ सारे के सारे गए वहाँ पर माउंटेन्स में गए। माउंटेन्स का नाम मुझे तो इतना अच्छे से याद नहीं है, आप सर्च कर लो, वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ पर गए, वहाँ पर रहने लगे। ठीक है, वहाँ पर तो पूरा बाइकाट किया था मक्का में। तो वहाँ पर लोगों ने जो है ना पत्ते खाए, वहाँ पर जो रबड़ वगैरह है वो इस्तेमाल किए। अपने ज़िंदगी मतलब एक जो है डिफिकल्ट लाइफ गुजार दी वहाँ पर लोगों, बहुत सर्वाइव किया लोगों ने। तो जब लास्ट टाइम था, ठीक है, जब लास्ट टाइम था तो उस टाइम हज़रत हज़रत खदीजा और हज़रत अबू तालिब दोनों जो इंतकाल कर लेते हैं। जब इंतकाल कर लेते हैं तो उस टाइम जो है ना उससे उसी टाइम उसी पता नहीं आगे पीछे अल्लाह जाने, वहाँ पर जो है ना कुरैश के कुछ और लोग भी होते हैं। वो क्या करते हैं, जो एग्रीमेंट था बाइकाट पे लोगों ने किए थे, जो कुरैश के आपस में लोग जो है आपस में लड़ते हैं और उस जो एग्रीमेंट है उसको जो है ना रिजेक्ट कर लेते हैं। जब रिजेक्ट कर लेते हैं तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही नाज़िल होता है अल्लाह की तरफ से कि ये इनकी जो एग्रीमेंट जो है ना खत्म हो गई है। जो अब क्या करेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वापस चला जाएगा मक्का में अपने साथियों के साथ, अपने साथियों को कहेगा भी चले मक्का। तो उसी ड्यूरेशन जो है ना वो भी हज़रत खदीजा और अबू तालिब भी इंतकाल कर चुके होते हैं उस टाइम। तब वो वहाँ पर आ जाते हैं मक्का में। तो जो पैगन लोग थे, जितने मुनाफिकीन लोग थे, वो ये सोचते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पर नहीं आना चाहिए था। ठीक है ना, अब ये भी सोचेंगे जो है ना ज़्यादा अटैक करेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, इसलिए अटैक करेंगे कि पहले अबू तालिब थे इसको सपोर्ट करने वाला, अब कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, हम इसके ऊपर अटैक कर लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, तो उसी ड्यूरेशन क्या हो गया, इसरा भी हो गया और शब मेराज भी हो गया। तो अल्लाह ताला ने अपने जो है ना टेंथ नबी जो है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ना इसरा, इसरा कहते हैं द नाइट जर्नी। ठीक है, टॉक प्लेस। ठीक है, ये जो जर्नी था कहाँ से था, मक्का टू जेरूसलम। ठीक है, तो जिब्रील आ गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। वहाँ पर उसके पास जो है ना एक गधा जैसा घोड़ा जैसा टाइप का जो एक होता है एनिमल था, उसको कहते हैं बारक। बोरक पे जो है ना उसको बैठा के जो टाइम पहले इसको जो है ना उसको लेके गए कहाँ पर, मक्का टू जेरूसलम। फिर दूसरे में कहाँ लेके गए, शब मेराज। जेरूसलम से कहाँ से लेके गए, जेरूसलम से लेके गए जितने भी सात जो आसमान है वहाँ तक लेके गए और खुदा से उसने बात की। ठीक है, शब मेराज किसे कहते हैं, जब जेरूसलम से कहाँ सात आसमान तक ऊपर और खुदा से बात की। और इसरा किसे कहते हैं, जब मक्का से जेरूसलम सफ़र किया था सबसे पहले तो उसने मक्का से जेरूसलम किया, फिर शब मेराज में किया। तब इसने वहाँ पर सफ़र किया तो वहाँ पर क्या हो गया, अल्लाह ताला ने जो है ना हमारे जो 5 डेली जो नमाज़ें फ़र्ज़ कर दी। तो उसमें उस ड्यूरेशन जो है ना माइग्रेशन टू यसरब होता है, क्योंकि यहाँ के लोगों को क्या होगा, बाइकाट किए करते हैं। बाइकाट में इनके आपस में लड़ाइयाँ होती हैं। जब इसके सारे सारे एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाते हैं, तो ये जो है ना और ज़्यादा अटैक करने की कोशिश करते हैं कि मुसलमान को मारे, कत्ल करे, ये करे, वो करे, मुसलमान यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तो इसलिए ये फिर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर माइग्रेशन टू यसरब स्टार्ट होता है 6222 AD में, जो मोहम्मद सल्लम का स्टार्ट होता है। जब मोहम्मद सल्लम वहाँ पर आ जाता है शब मेराज से आ जाता है, तो वहाँ के लोग ये सोच करते हैं, वहाँ के लोग जितने भी लोग हैं, ठीक है ना, वहाँ के जितने भी लोग हैं, वहाँ ये डिसाइड कर लेते हैं भाई हर ट्राइब से एक एक बंदा आ जाए, एक एक वरीर आ जाए, और मोहम्मद वसल्लम को जो है ना हम वापस माइग्रेशन टू या सिर्फ जाने दें, हम मदीना जाने नहीं देंगे, मोहम्मद वसल्लम को यही मारेंगे, कत्ल करेंगे। ठीक है ना, तो ये अल्लाह ताला देखो दिल की हाल जानने वाला है। तो अल्लाह ताला जो है ना अपने वही भेजता है जिब्रील के थ्रू। जब मोहम्मद वसल्लम को पता लग जाता है और ऑर्डर मिल जाता है कि आप जो है ना उसी रात जो है ना आप जो है ना मक्का छोड़ दें, मदीना की तरफ चले जाएं। तो मुझसे हज़रत अबू बकर और हज़रत अली के साथ निकल जाते उसी रात। जब सुबह के टाइम होता है, जब कुरैश के लोग आ जाते हैं चारों तरफ मोहम्मद वसल्लम के जो है ना गिरते कि मोहम्मद वसल्लम को कत्ल करें, तो वहाँ पर मोहम्मद वसल्लम को मिलता नहीं है। ठीक है, वह मिलता नहीं है तो वहाँ के लोग ऐलान करते हैं भाई जितने भी ट्राइब के लोग हैं, बड़े बड़े वरीयर हैं, वो सारे के सारे आ जाएं और मोहम्मद वसल्लम को ढूंढ रहे, और हो जिंदा मिले या ना मिले,
دونوں طرف سے لے کے آئے، جس نے بھی ڈھونڈا اس کو ریوارڈ مل جائے گا، کیپچرنگ اور گفٹ، ٹھیک ہے، ریوارڈ مل جائے گا۔ تو وہاں کے لوگ نکل گئے وہاں پر، بھائی ریوارڈ مل رہا ہے تو محمد صلی اللہ کو ماریں گے۔ تو اس ٹائم جب محمد صلی اللہ نکلا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ حضرت علی اور حضرت ابو بکر کے ساتھ جو ہے نا کیب سور، کیب سور میں وہاں پر چلا گیا تھا، پہاڑ کے اوپر ایک جگہ تھا وہاں پر سور تھا، وہاں پر چلا گیا تھا۔ تو وہاں پر اس نے 3 دن وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹے کیا تھا، وہاں پر 3 دن اسٹے کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو وہاں جو لوگ نکلے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکل مارنے کے لیے، یہ سارے کے سارے اس سور کے کیب کے پاس پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچ گئے تو ان لوگوں نے دیکھا وہاں پر بھائی مکڑیوں نے جو پورا جال گھیرا ہوا ہے، وہاں درخت بھی لگے ہوئے ہیں، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چلا جائے، کیونکہ چاروں طرف بند ہے، جا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صحیح چال بچھانے والا ہے۔ جب وہ گئے تھے اس کے اندر غار کے سور میں، تو وہاں پر مکڑی نے پورا جو ہے نا جال بچھایا تھا، وہ درخت وغیرہ بھی تھے۔ تو وہ ایون تو جو لوگ مارنے والے ہیں وہ کاغذ کے سور کے پاس ہی آ گئے، ٹھیک ہے، پاس ہی آ گئے، لیکن وہ اندر گئے نہیں، کیونکہ ان لوگوں کو یقین نہیں ہوا کہ اندر گئے۔ تو وہاں پر جو ہے نا حضرت ابو بکر کا جو بیٹا تھا، اس کا نام تھا عبداللہ، عبداللہ تھا۔ عبداللہ کو پتہ چلا بھئی ہمارا جو باپ ہے مسلم کہاں پر کہ بسور میں، تو جلدی وہ آ گئے یہاں پر مکہ میں جا جاتا ہے۔ تو ابو بکر کی جو بیٹی ہے اسما، اسما کو بتاتا ہے بھئی یہ سب کچھ اس طرح ہوا ہے۔ تو اسما کیا کرتی ہے، 3 دن وہاں کھانا لے کے جاتی ہے، کہاں پر کہ بسور میں، کہ بسور میں کھانا لے کے جاتی ہے۔ جب 3 دن کمپلیٹ ہو گئے تو تھوڑا کنڈیشن نارمل ہو جاتا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، مائگریشن وہاں سے ٹریول کر لیتے ہیں۔ جب راستے میں سفر کرتے ہیں وہاں پہ جو ہے نا ایک مسجد کوبا، ایک جگہ اسٹے کرتے ہیں، مسجد کوبا، مسجد کوبا بناتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلے جو مسجد بنا ہوا ہے اس مسجد کوبا کی طرف سے، یہاں پر مینشن نہیں کیا لیکن آپ لکھ لیں مسجد کوبا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد کیا مائگریشن کرتا ہے، اس کا جو ٹریول کرتا ہے، جس کیمل سے ٹریول کرتے ہیں اس کیمل کا نام ہوتا ہے کسوا، کیمل کا نام کیا ہوتا ہے، کسوا، ٹھیک ہے۔ جب وہاں پر پہنچ جاتا ہے مدینہ میں، تو ہر کوئی وہاں کے جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے گھر کے پاس آ جاؤ، گھر بناؤ، وہ کہے گا میرے پاس آ جاؤ، وہ کہے گا میرے پاس آ جاؤ۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا جب بھی جہاں بھی میرا جو ہے نا کیمل اسٹاپ ہو جائے گا، جہاں بھی روکے گا میں وہیں پر گھر بناؤں گا۔ تو کیمل کہاں اسٹاپ ہوتا ہے، ایک ایمٹی پلیس، ایمٹی پلیس جو ہے نا 2 اورپن بیٹے بھائیوں کی جو ایک جگہ ہوتا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے گا وہاں پر، وہ ان کو پیسے دے کے کیا کرے گا وہاں پر جو ہے نا ایک ریکنسٹرکشن اپنا جو گھر بھی بنائے گا، ٹھیک ہے نا، وہ گھر کے بعد ایک وہاں پر ایک آرمی کا ایک جو ہے نا ایک اڈا بھی بنائے گا، ٹھیک ہے، جو پریزنٹ ڈیسیجن وغیرہ سب کچھ کر لے۔ تو اس جگہ کو ہم کہتے ہیں آج مسجد نبوی، جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہتا بھی تھا، وہاں پر جتنے بھی وار جو پلاننگ وغیرہ تھے سارے کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا جو ٹاپک ہے یہ ہم نے کور کر لیا تھا، ٹھیک ہے، یہ کر لیا ہم نے کور۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے ہم دیکھو یہ سی ایس ایس کے حوالے بھی بہت امپورٹنٹ، ای پی ایس سی کے، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کو جتنے بھی اکیڈمی آپ جہاں بھی جاؤ پڑھ لو، آپ کو اس طرح سمجھائیں گے بھی نہیں، کیونکہ یہ ایک سیکوینس وائز ہے، جب سیکوینس وائز کو پیٹرن کو فالو کرو گے تو آپ کے پاس جو ہے نا ہر راستے نکل جائے گا، ایون دو آپ کے ڈسکرپٹڈ ریٹرن ہو جائے یا آپ کے ایم سی کیوز ہو جائیں، اس میں سارے ہیں ترتیب سے لکھے ہوئے ہیں کہ کہاں سے پیدا ہو گیا ہے، اس کے بعد حضرت علیمہ کے پاس گئے، پھر اسپرٹ آف چیسٹ ہو گیا ہے، پھر کسٹڈی ابو طالب ہو گیا ہے، پھر پوسٹ جرنی ہوا ہے، پھر بیت الفجر ہوا ہے، پھر ٹریٹی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، پھر معراج اور جو حضرت خدیجہ سے شادی ہو گئی، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس کے بچے وغیرہ سارا مینشن کیے ہوئے، ٹھیک ہے، اور ریکنسٹرکشن آف کعبہ اور فرسٹ ریگولیشن بھی آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے قالب صفا، یہ سارے کے سارے آ جاتے ہیں، مائگریشن ٹو اسدیہ یا بائیکاٹ، ٹھیک ہے، شب معراج اور مائگریشن ٹو مدینہ، یہ سارے کے سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اسٹائل۔ یہ صرف ہمارے اس کے علاوہ سی ایس وغیرہ کے لیے اگر ایک بندہ بھی کوئی علم حاصل کرے اسلام کے حوالے سے تو اس میں بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں ہر کسی کا، ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ یہ سمجھ میں آ گیا، تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ویڈیو ہوگا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا مائگریشن ٹو مدینہ، مدینہ لائف میں پڑھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اپنے لائف کس طرح گزارے اور کیا کیا ایگریمنٹ کر لی۔